یہ خوب سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کا ملاپ رکھا ہے اس کی اصل وجہ نسل بڑھانا ہے، اور اس کی ایک حکمت ہے سکون۔ میں بار بار یہ ایک اصول فقہ کی بات لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ بہت سارے یعنی احکام اور بہت سارے باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کچھ علت ہوتی ہے اور کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، شادی کا بنیادی مقصد سکون نہیں ہے، شادی کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے۔ جو نر مادہ کا نظام، میل فیمیل کا نظام جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ نسل کے بڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد سکون نہیں ہے۔ سکون اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ مضمون احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ثابت ہے۔ تو اس کی میں پہلے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التی لا تلد، وہ کالی عورت جو بچے جنتی ہو اس سے نکاح کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس عورت سے جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، چاہے وہ حسین ہو۔ اب آپ بتائیں، سکون والی جو حکمت ہے وہ تو بدصورت عورت کے بجائے خوبصورت میں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اولاد دیتی ہے وہ اس خوبصورت سے زیادہ بہتر ہے، بے شک وہ اولاد دینے والی بدصورت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں قرآن و سنت میں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسن و جمال و منصب، او کما قال، کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی عورت کا رشتہ میسر آیا جو خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے اور اونچے گھرانے کی بھی ہے، لیکن اس کے اولاد نہیں ہوگی، بانجھ ہے۔ تو 3 دفعہ مختلف مجلسوں میں صحابی آئے اور تینوں دفعہ نبی نے ان کو منع کیا، اور پھر آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت بھی کرے اور اولاد بھی دے تمہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک عورت ایسی ہے جس میں نکاح میں آپ کو سکون زیادہ ملے گا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور ایک عورت ایسی ہے جو اولاد آپ کو زیادہ دے گی، تو پھر اسلام اولاد کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور مقام پر ہے، اسی طرح قرآن میں آتا ہے نساؤکم حرث لکم، اللہ نے عورت کو کھیت سے تعبیر کیا، کھیت پیداوار کے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کھیت اس معنی میں کہ یہ تمہیں نسل دے گی، یہ یاد رکھیں، کھیت توہین کے معنی میں نہیں۔ یہ لوگ اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں عورت کی ایک توہین کا عنصر نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک زمین جیسے تمہیں پیداوار دیتی ہے آلو پیاز ٹماٹر کی شکل میں، تو عورت تمہیں پیداوار دے گی، علماء صلحاء اور انسانوں کی شکل میں جو ملک کے لیے کام آئیں گے، انسانیت کے لیے کام آئیں گے۔ تو اس معنی میں اس کو کھیت سے تعبیر کیا ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ نے زوجہ کو جو اصل جو بیوی کا مقصد قرار دیا ہے وہ ہے اولاد۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے لیسکن الیہا، اس کو کہتے ہیں لام عاقبت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بیوی کو بنایا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، تو رزلٹ اس کا یقیناً سکون کی صورت میں ہوگا۔ لیکن نکاح کا بنیادی مقصد سکون نہیں ہے، فطرت اور نیچر نے جو مرد اور عورت کا ملاپ رکھا ہے اس کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے۔